اس ٹائم ہزارہ میں ایک اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ابھی جو الیکشنز ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے، اس کے جو 2 کینڈیڈیٹس ہیں وہ یہاں پہ ایبٹ آباد سے نامینیٹ ہوئے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہوتا ہے، اس کو بڑی اس پہ انالیسز ہوتے ہیں، بڑی ڈسکشن ہوتی ہے، تو ان الیکشنز کو بھی ہم لوگوں کو فوکس کرنا چاہیے۔ جو لوگ جسٹس سسٹم میں بہتری چاہتے ہیں، اوور آل امپرومنٹ چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان الیکشنز پہ ضرور فوکس کریں۔ پروفیشنل گروپ کے جو کینڈیڈیٹ نامینیٹ ہوئے الیکشن جو ہوں گے 2026-27 کے لیے، سردار امان صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں، اس سے پہلے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں اور لاء کے حوالے سے، رول آف لاء کے حوالے سے بڑی بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ان سے کوئی ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے بڑے امپورٹنٹ الیکشنز آ رہے ہیں، اس حوالے سے آج ان سے کچھ کوشچنز ہوں گے اور بڑی دلچسپ ڈسکشن ہوگی۔ سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو متی، بہت شکریہ آپ کے شمال نیوز کا، بہت شکریہ۔ آپ نے ہمیشہ آواز اٹھانے میں، حق کی آواز اٹھانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور میں ممنون ہوں آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ آپ نامینیٹ ہوئے پروفیشنل گروپ سے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس میں سے، تو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ان الیکشنز کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے اور یہ الیکشنز آپ کیوں کنٹسٹ کر رہے ہیں؟ مطیب، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آف پاکستان جو ہے، اس میں 2 گروپ نمایاں ہیں جو کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں۔ ایک ہے انڈیپینڈنٹ گروپ، جس کو پہلے ہیڈ کرتی ہوتی تھی میڈم آسمہ جہانگیر، وہ بڑی جرأت والی اور بڑی کمیٹڈ خاتون تھی۔ اور دوسرا گروپ ہے جس کو پروفیشنل گروپ کہتے ہیں، جو میرا گروپ ہے، اس کو ابھی ہیڈ کر رہے ہیں، اس کو سینیٹر حامد خان صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ ہر سال پریزیڈنشل جو کینڈیڈیچر ہوتا ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے ہر صوبے میں۔ تو پہلے 4 صوبے تھے اور تقریباً 2 ٹینیور پہلے اسلام آباد کی ایک سیٹ بنائے گی، لہٰذا 5 سال بعد یہ ٹرن آتی ہے، بلکہ 6 سال بعد آتی ہے کہ لاہور سب سے بڑی بار ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، کہ ہب ہے سپریم کورٹ لائرز کا۔ پورے پاکستان میں اگر 4,500 پونے 5,000 وکیل ہیں، تو اس میں سے تقریباً 2,500 سے زیادہ وکیل جو ہیں وہ لاہور میں ہیں اور یا پنجاب میں، تو اس لیے وہاں 2 مرتبہ ٹرن آتی ہے۔ تو اس مرتبہ ٹرن KPK کی آئی، تو مجھے میرے گروپ نے، حامد خان صاحب اور ہمارا جو گروپ ہے، انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا فیبروری 2026 کو، اور فار کمنگ الیکشن جو کہ اکتوبر کے لاسٹ سیٹرڈے کو ہر سال منعقد ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ سپریم باڈی ہے سپریم کورٹ کے وکلاء کی، تو اس لیے اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اوور آل کمانڈ کرتی ہیں تمام ہائی کورٹ بارز اور ڈسٹرکٹ بارز کو، اور آبویسلی دونوں گروپوں کے اپنے اپنے مینیفیسٹو ہوتے ہیں، اور اسی پہ ہم لوگ چلتے آ رہے ہیں۔ میں 24-25 میں پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار الیکٹ ہوا، جیتا، تو میں پروفیشنل گروپ کی طرف سے جیتا تھا، اور میرے مخالف جو کینڈیڈیٹ تھے وہ ان کا تعلق انڈیپینڈنٹ گروپ سے تھا۔ اور لاسٹ ایئر بھی الحمدللہ ایبٹ ہزارہ میں پروفیشنل گروپ کے جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں وہ پروفیشنل گروپ کی جانب سے۔ اسی طرح لاہور بارز ایشیا کے سب سے بڑی بارز ہیں، 40,000 وکیل جو ہے وہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں ہیں، اور تقریباً 22,000 سے زیادہ جو ہے وہ لاہور بار میں ہے۔ تو الحمدللہ یہ تیسرا سال ہے کہ چوتھا سال ہے کہ وہاں تھرو آؤٹ پروفیشنل گروپ ہی جیت رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ سوائے لاہور بار کے باقی لاہور بار میں بایو میٹرک ووٹنگ ہے، باقی مینول ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی وہ مینول کراتے ہیں، اور دوسرے گروپ والے وہ چونکہ وہاں ان کا ہاتھ نہیں پڑتا، تو اس لیے وہاں آج چوتھا سال ہے۔ وہی وکلاء جو ہائی کورٹ میں دیتے ہیں وہی وکلاء سپریم کورٹ میں بھی دیتے ہیں جو سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا وہاں میں ود لاٹ آف ریسپیکٹس ان کا تعلق سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہے، ان کے پاس مراعات ہیں، اور اس گروپ نے گزشتہ کئی سالوں سے، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے یہی نیریٹو رکھا ہوا ہے کہ جج بنائیں گے، ایڈوکیٹ جنرل بنائیں گے، اٹارنی جنرل بنائیں گے، وکلاء کو گریب کرتے ہیں، نئی جو انرولمنٹس ہوتی ہیں،
کیونکہ پاکستان بار میں بھی ان کی اکثریت ہے، تو وہ وہاں جو ان کی انرولمنٹ کمیٹی ہوتی ہے ہماری، جس کے سینئر پیونی جج جو ہوتے ہیں وہ انرولمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح سے وہ اپنا وہ کر رہے ہیں، اس سسٹم کو چلا رہے ہیں. لیکن ہمارا گروپ جو ہے الحمدللہ ڈے ون سے ایک ہی موٹو لے کر آیا ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو اور آزاد عدلیہ ہو. آپ کے علم میں ہے ہوگا، اس وقت آپ چھوٹے ہوں گے، 2007 میں بھی جنرل مشرف کے دور میں وکلاء کی 2 سال کی تاریخی تحریک چلائی گئی، اور اس میں بھی یہی تھا کہ اس میں اس وقت کے رولر نے ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو بلا کر تو ان کو خریدنا چاہا، جو وہ نہ بکے تو اس پہ پھر وکلاء اکٹھے ہو گئے اور ایک تحریک چلی، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ریسٹور ہوئے، عدلیہ بحال ہوئی اور عدلیہ کو آزادی ملی. لیکن افسوس، بہت دکھ ہے کہ گزشتہ 3-4 سالوں سے ہم ڈے بائی ڈے ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں جہاں تک عدلیہ یا آئین کا تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ بڑے آپ نے تفصیلی اس پہ روشنی ڈالی. اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو آپ کا کیا ویژن ہوگا؟ سب سے پہلا ویژن جو ہے مطیب بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ آف لا کے، کہ میرا پروفیشن ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں نے اپنے کلائنٹ کو عدالت میں سے انصاف دلوانا ہے. ہم لوگ ان کی پٹیشنز فائل کرتے ہیں تو انصاف تب ہوگا کہ جو جج صاحب بیٹھے ہوں گے یا ججز بیٹھے ہوں گے وہ آزاد ہوں گے، وہ قانون کے مطابق فیصلے فرمائیں گے، ڈکٹیشنز پر نہیں فرمائیں گے. لیکن چونکہ ابھی یہ 3-4 سال سے میں نے ابھی کہا ہے تو بڑا المیہ ہے، کیونکہ ابھی 3 سال پہلے آپ کو پتہ ہوگا 26-27 میں نے پہلے بھی آپ کو انٹرویو دیا تھا، ہماری جگہ بولتے ہیں 26 امینڈمنٹ آئی اور اس وقت میں پریزیڈنٹ تھا، تو ہمیں بلایا گیا اسلام آباد، تمام صدور کو بلایا گیا تھا، ہمیں مسودہ نہیں دکھایا گیا. محترم وزیر قانون، وفاقی وزیر قانون صاحب کے ہاتھ میں تھا، دوسری طرف انہی کے گروپ کا جو ہمارے سپریم کورٹ بار کے صدر تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اسلام آباد میں، وہاں ہمارے آڈیٹوریم میں جو ہمارے سپریم کورٹ کا بار کا آڈیٹوریم ہے، تو وہاں انہوں نے مسودہ نہیں دکھایا. انہوں نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی تھی کہ جی بس یہ مسودہ ہے. ہم جو تو 2-4 ہی صدور تھے اپنے پروفیشنل گروپ کے، ہم نے ریکویسٹ کی، ہم نے کہا منسٹر صاحب آپ ہمیں یہ مسودہ بتائیں اس میں ہے کیا. آپ نے ہمیں آن بورڈ کیا، آپ نے لیگل فرٹرنیٹی کو آن بورڈ کیا کہ ہم دیکھیں. 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو وہ 2 سال اس پہ ڈیبیٹس ہوتی رہیں، اس کے بعد پھر یونینیمسلی پاس ہوئی. یہ راتوں رات انہوں نے اسی لیے کی تھی کہ 26 امینڈمنٹ میں تمام اختیارات جو تھے جوڈیشری کے وہ حذف ہو گئے، اور انہوں نے اپنی منمانیاں، اپنی مرضی کے جج ابھی لگ رہے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں، اور انصاف نام کی کوئی چیز نہیں. اس وقت تو پبلک کے لیے اتنا اویئرنیس نہیں تھی. ابھی میں چونکہ پورے پاکستان میں پھر رہا ہوں، ابھی پبلک کے لیے اویئرنیس آ چکی ہے کہ ہمارے ملک میں جو میرے مخالف گروپ کے جو ہیں وہ جو چاہیں گے وہ فیصلہ ہوگا. آج بھی ہماری آل پاکستان ایکشن کمیٹی کی اسلام آباد میں میٹنگ تھی، احمد خان صاحب کی زیر صدارت، بلکہ آج ہم نے اس میں وکلاء تحریک کا اعلان کیا ہے. آپ کو جلد انشاءاللہ آج بھی نیوز میں آ جائے گا اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. صرف کس کے لیے؟ رول آف لا کے لیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ جو آپ کا مخالف گروپ ہے وہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ سامنے نظر آ رہا ہے نا جی، آپ کو اندازہ ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے انہوں نے عدلیہ میں یہ 26 امینڈمنٹ اور اب 27 اور ابھی 28 بھی ان پائپ لائن ہے جو سن رہے ہیں. ہم نے 42 پٹیشنز فائل کر رکھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 42 سے بھی زیادہ ہیں. آج 2 سال سے وہ فکس نہیں ہو رہی. ان کو فکس کیا جاتا ہے، اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا، ابھی انہوں نے 27ویں ترمیم کے ساتھ انہوں نے FCC فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دی. اسی کورٹ کے پاس ہمارے گروپ کے سینئرز نے، جتنے پٹیشنرز تھے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مائی لارڈز ہم آپ کی اپوائنٹمنٹ کے اگینسٹ یہ پٹیشن ہے، آپ خود کس طرح اپنی کاز کے جج ہوں گے. ایک فل کورٹ بنائی جائے، بینچ بنایا جائے اور
ڈائلاگس کے ساتھ ہم آپ کو اسسٹ کریں گے، لیکن اس میں یہ ایسا نہیں ہو رہا، آج تک وہ فکس ہی نہیں ہو رہی. اس لیے یہ اس تقاضا ہے اس وقت کا کہ جس کی وجہ سے کوئی انصاف نہیں رہا کسی بھی عدالت میں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ ہم آج بھی گئے ہیں، جب سے یہ ایف سی سی بنی ہے، آپ سپریم کورٹ جاؤ، ہو کا عالم ہے. وہاں جو 5-7 ججز بیٹھے ہوئے ہیں وہ جسٹ اس پہ ابھی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی. جو امینڈمنٹ میں جو سٹنگ سپریم کورٹ ہے اس کی کوئی اتھارٹی نہیں رہی، اس کا کوئی فیصلہ. ابھی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ان کی مرضی سے کیسز فکس نہیں ہوتے. یہ چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کی مرضی سے کیس فکس ہو رہے ہیں. دیکھا تو یہ جائے کہ آرٹیکل 199 جس کے تحت ہم کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز فائل کرتے ہیں، اس کا اختیار ہر ہائی کورٹ کو، ہر سپریم کورٹ کو تھا، کیونکہ یہ ہے ہی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یہ ریگولر کورٹس نہیں ہوتی. لیکن المیہ ہے کیونکہ وہاں فکسڈ معاملات ہیں، وہاں وہ گروپ چھایا ہوا ہے اس وقت. پاکستان بار میں ان کی اس وقت اکثریت ہے. کیوں؟ کہ وہ ان کے پاس سب کچھ ہے، دولت ہے. ہمارے بندے جو ہمارے ٹکٹس پہ الیکٹ ہو کر آئے وہ جو بکنے والے تھے، سب نہیں، الحمدللہ بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں ہمارے گروپس میں. اب جو بکنے والے تھے وہ بک کے، اور ان کو ابھی ہماری اس وقت 22 ہمارے پاکستان بار کونسل کے ممبرز ہوتے ہیں، تو ان 22 میں سے 8 ہمارے ہیں، 5 ہمارے ممبرز پنجاب سے وہ ون اوور ہو گئے. تو یہ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سوائے اس کے کہ آج ہمارا یہ ڈیسیژن ہوا ہے کہ ہم تحریک پہ اب آئیں گے. جس طرح لاسٹ ٹائم سوشل مطلب جو تھی جنرل پبلک انوالو تھی، ہر سٹیک ہولڈر انوالو تھا. اب چونکہ لوگوں کو مہنگائی اور ان ایسی الجھنوں میں ڈال دیا گیا ہوا ہے کہ لوگوں میں ہمت رہی کوئی نہیں. پیٹرول کہاں چلا گیا، مہنگائی کہاں چلی گئی، لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں. تو اس وقت وکلاء، اس وقت بھی وکلاء ہی تھے اس ملک کو بچانے والے، ابھی بھی وکلاء ہیں، لیکن یہ ہم نے چونکہ اس وقت یکجا تھے، ابھی ہم بائیفرکیٹ ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ نے بات کی تھی ریفارمز کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جسٹس سسٹم میں اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کون سی 3 ریفارمز ہوں گی جن کے لیے آپ بھرپور جدوجہد کریں گے جسٹس سسٹم میں؟ دیکھیں جی، جسٹس سسٹم کا میں نے پہلے کہا ہے کہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں ہوگی، اس وقت تک کون سی ریفارمز ہم لا سکتے ہیں. ہمارا گروپ کا ہر ذی شعور وکیل کا اس وقت ایک ہی مطالبہ ہے، اور میں ان کے گروپ کے سینئر وکلاء سے بھی ابھی مل کے آ رہا ہوں پورے پاکستان سے. اس وقت وہ شعور آ چکا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب وہ اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ اب ہم ان کا ساتھ اس لیے نہیں دیتے کہ اس وقت ہمارا ملک ایٹ اسٹیک ہے اور ہم نے ملک کو بچانا ہے، اور ملک کو بچا سکتی ہے تو وہ عدلیہ ہی بچا سکتی ہے. لہٰذا میرا مینیفیسٹو بھی یہ ہے، اپارٹ فرام ادر کہ وکلاء کی یا ان کی بہبود کے لیے کیا ہیں کوششیں ہیں، وہ تو ہیں. اس وقت ہمارا مین ٹارگٹ جو ہے کہ ٹو سیو آر کنٹری، ٹو سیو دا پبلک. جو گناہگار ہے وہ پیسے دے کر تو بچ جاتا ہے، اور جو بے گناہ ہے اس کو پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے یا اس کو سزا دے دی جاتی ہے. یہ تو کرمنل سسٹم میں، سول سسٹم میں بھی یہ چل رہا ہے. اوپن سرے عام بازار گرم ہے جی رشوت کا جی، اور بہت تکلیف دہ ہے یہ. ہم نے عوام کو اس وقت بچانا ہے، اور اگر یہ ہم تحریک شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد، آج ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. علی احمد کرد صاحب سینئر AC ایکس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، ان کو ہمارے گروپ نے آج اس تحریک کا سربراہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہم آغاز اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس اور کوئی وے آؤٹ رہا ہی نہیں. اور میرا بھی یہی مینیفیسٹو ہے، انشاءاللہ اگر مجھے خدا نے موقع دیا تو میں آ کر وکلاء کو اس پیج پہ اکٹھا کروں گا. بالکل، پہلے ملک ہے تو اس کے بعد ہم سب ہیں. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک ہے. نیشنل لیول پہ نمائندگی کرتے ہیں سپریم کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی اگر ینگ لائرز کی بات کی جائے، ان کی ویلفیئر کی بات کی جائے، یا ان کی ٹریننگ کی بات کی جائے، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کی جائے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا مشن؟ دیکھیں، میں لاسٹ ٹائم پہ پریزیڈنٹ تھا تو اس وقت ہماری پروونشل جوڈیشل اکیڈمیز ہیں.
ان میں بہت میرا وہ چیف جسٹس صاحب اس وقت جو ہمارے تھے ان کی بہت نوازشیں تھیں کہ ہم نے بہت سارے گروپس آف لائرز کو جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے بھجوایا. وہاں لیگل ٹریننگ بھی اور اس کے ساتھ جو جوڈیشل ٹریننگز ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے ان کے کروائیں. اس وقت فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی بھی ہے. میں لاسٹ ٹائم گیا تھا, ہمارے ایبٹ آباد کے ایکس جج تھے, ڈسٹرکٹ جج ریٹائرڈ, بڑی بہت وہ اس کے ڈائریکٹر تھے, تو انہوں نے مجھے ساری اکیڈمی کا ہم سب کو, میں کیبنٹ کو ساتھ لے کر گیا تھا, تو ہمیں وہ دورہ کروایا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ریفارمز کرتے ہیں, جو امینڈمنٹس آتی ہیں, ہم اس پہ لیکچرز مقرر کرتے ہیں, آپ ہمیں جگہ فراہم کریں, ہم یہ لیکچرز یا سے شریعہ لا یا اس جو بھی ہماری کانسٹیٹیوشن میں تو نہیں, ہماری جو رولز میں ایکٹس میں جو امینڈمنٹس آتی ہیں تو وہ اس کی اویئرنیس کے لیے ہم ورکشاپ کریں گے. چونکہ میرا تو وکلاء ینگسٹرز کو یہی ہوتا ہے کہ آپ آئیں, کل آپ نے اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے, تو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ آپ پریکٹس کریں. آپ یہاں کمانے نہیں آتے, آپ انٹرپریٹیشن آف لا کے لیے آتے ہیں. کمانا جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملے گا, لیکن یہ سوچ کر اگر آئیں کہ میں آج گیا ہوں تو آج اپنے میرا دن تو اچھا ہو گیا, بھلے باہر میں جائے, رول آف لا یا انٹرپریٹیشن آف لا, تو میری اپنی ینگ وکلاء سے ہمیشہ یہی رہتی ہے اور میں وہی ریفارمز میں کرنا چاہتا ہوں. جہاں تک سپریم کورٹ کے لائرز کا تعلق ہے, ہمارا چونکہ سپریم باڈی ہے, وہاں سپریم کورٹ کے وکلاء ہوتے ہیں, تو جو وکلاء ہائی کورٹ سے اوپر جاتے ہیں, ابھی یہ بھی المیہ ہو چکا ہے گزشتہ 4-5 سال سے کہ دوسرا گروپ جو کہ جس کی اکثریت ہے, میں نے کہا ہے بار کونسلز بھی اکثریت ہے, وہ انہی وکیلوں کو انرول کرواتے ہیں جن سے وہ پہلے کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ آپ نے کل ہمیں ووٹ ڈالنی ہے. جو ایل میرٹ پہ جو ہمارے بچے, ہمارے بھائی جو وہاں اس جگہ تک پہنچتے ہیں, ان کو ڈیفر کر دیا جاتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, یہ وقت قریب ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. میں یہاں پہ آپ سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی بڑی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی ہوں یا ویسے کوئی بھی وکلاء کی ہوں, یہ صرف ایک پاور سٹرگل ہمارے ملک میں چلتی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ پاور سٹرگل کے لیے جو ہے پوزیشن لے رہا ہوتا ہے. تو کیا یہاں بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو باتیں پہلے کی جاتی ہیں, جو وعدے پہلے کیے جاتے ہیں, ان کو بعد میں بلا دیا جاتا ہے؟ نہیں, میں نے آپ سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی موجودگی میں آپ ادھر ہی تھے, میں نے 1 سال لگایا اور ایز اے پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار, وہاں بھی یہی آپ کے سوال جو ہیں یہ وہاں بھی لاگو آتا ہے کہ وہ بھی ایک بار ایسوسیشن ہے, اور یہ ایسا نہیں ہوتا. ہر ہمارے گروپ کے 2-3 پریزیڈنٹس پچھلے 2 سال پہلے ہمارے سندھ کے عابد عزیز زبیری صاحب پریزیڈنٹ جی تھے, ان کا آن ریکارڈ ہے کہ ان کا وہ سال جو انہوں نے کام کیے وکلاء کے لیے, اس ایسوسیشن کے لیے, وہ شاید اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے ہمارے رشید رضوی سے میں گزشتہ 10-12 سال کی بات کر رہا ہوں, لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے. میں نے سال لگایا ہے, میں نے کیا حاصل کیا ہے, عزت حاصل کی ہے, اور کھویا کیا ہے کہ میرا جو کام تھا, میرا جو پروفیشنل کمٹمنٹ تھی وہ 50% ریڈیوس ہو گئی. لیکن مجھے فخر ہے کہ آج مجھے میری فرٹرنیٹی مجھے بہت عزت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتی ہے کہ میں نے اپنے وکلاء کے لیے 0 ٹالرنس رکھی کسی بھی ادارے میں, کہ بھائی ان کو عزت. ججز کو میں نے کہا کہ ہم آپ کو مائی لارڈس کہہ کر بلاتے ہیں, تو آپ نے بھی لرنڈ کونسل کر کے بلانا ہے. آپ نے وکیل کو سنے بغیر فیصلہ نہیں دینا. کیوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو اسسٹ کریں, ہمیں ڈیو آڈینس دی جائے. اور الحمدللہ میں مشکور ہوں اپنی پشاور ہائی کورٹ کا, خاص کر کے جو ایبٹ آباد بینچ میں گزشتہ 2 سال سے ہمارے آنریبل ججز تھے یا بھی ہیں, وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں. ینگ بچوں کو جن کا نیا لائسنس ملتا ہے, ان کو جو بریف ملتے ہیں, کیس ملتے ہیں, ان کو فلی اکوموڈیٹ کرتے ہیں. کیونکہ یہ تو میں آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں, 38-40 سال کی پریکٹس کے بعد میں آج بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے اے سے بی ابھی تک نہیں آئی. تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ یہ جو بار اینڈ بینچ کا جو لیزون ہے, اس کو مضبوط کرنا یہ ایسوسیشن کا کام. پھر وکلاء کی فلاح و بہبود, زبانی آرڈر ہو جاتے ہیں,
मेडिकल हमारा तो कोई, हमारे फर्टिलिटी का तो कोई पेंशन नहीं है, कोई ग्रांट्स नहीं है। हमने तो अपने जो फंड होते हैं ये वो बेनेवलेंट फंड्स वगैरह वो हम करते हैं, और वो लेकिन मेरा ये है इंशाल्लाह एक ऑन कॉपीज़ हैं, प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि मैं भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ गुज़श्ता 13-14 साल से, तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ी कि जी मेडिकल अलाउंस कहा गया, दिया नहीं है। फिर वो फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्होंने कहा जी कि आपको 50% रिड्यूस, और पता नहीं किस तरह, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। नो, इंश्योर करना है इस चीज़, क्यों कि हमारा कोई वकील हम बड़े सफ़ेद पोश लोग होते हैं, सारे ही मल्टी मिलियनर्स नहीं होते, हमारे बहुत सफ़ेद पोश लोग होते हैं। तो मैंने तो यहाँ भी शुरू किया है इंशाल्लाह, वो एक स्टाइपेंड टाइप कि जो बीमार है, क्योंकि हम फौत हो जाएं तो हमारी वो बार का एक ट्रेडिशन है, तो हम उसकी 1-2 लाख बार देती हैं। फिर हमारा जो प्रोविंशियल बार है वो हमें बेनेवलेंट फंड जो हमसे कटता है हर साल, वो पहले 7 लाख था, अभी 10 लाख। भाई ज़िंदगी में उसको दो। एक वकील है, काम करने के काबिल नहीं रहा है, बेड रिडन हो गया, उसको ज़िंदगी में पैसे दो कि वो अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों की रोज़ी का उसका बंदोबस्त हो। मरने के बाद तो उसने तो नहीं देखना। तो इसलिए ये ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो मेरा प्रोग्राम इंशाल्लाह यहाँ भी इसी तरह रहा। मैंने बग़ैर अकेले में कोई फ़ैसला नहीं किया, मैंने हर चीज़ की मुशावरत की है, सीनियर्स के साथ, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ, बार काउंसिल के मेंबर्स के साथ, और मुशावरत करके तो लाएअमल बनाए हैं। और यहाँ आपने देखा है, मैंने हॉल्स मुझे मिले, मैंने लिए चीफ जस्टिस साहब से, हमारे तंग था, मस्जिद के लिए किया, वॉशरूम्स बनवाए, और जो अभी सिटिंग प्रेसिडेंट साहब ने उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। तो हम वकील का जो रिफॉर्म्स, हम मतलब एसोसिएशन के साथ उनका एक ही लिंक होता है, और वो क्या है कि उनको सुना जाए और उनके साथ वो वाला सलूक ना किया जाए कि जो सीनियर्स जो हैं, सीनियर के साथ अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती भी है तो उसको कवर कर लेते हैं। यंगस्टर के साथ इज़्ज़त के साथ, उनको बड़े तरीके के साथ, हमारे अभी जो सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं उनकी बड़ी तारीफ़ करता होता हूँ। वो एलिवेट होकर उन्होंने 3 साल यहाँ गुजारे, तो उन्होंने अपने उस 3 साल में उन्होंने जूनियर्स को बड़ा प्रमोट किया था। तो ये चीज़ें एसोसिएशन का काम है कि ये बार के साथ ऐसा लिहाज़ रखे। मीटिंग्स मैंने मेरे ख्याल में इस 1 साल में दर्जन से ज़्यादा मीटिंग्स की हैं अपने सिटिंग जजेस के साथ या चीफ जस्टिस के साथ। तो मेरा विजन भी ये है, और एसोसिएशंस का काम भी ये है, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं है ये। सेल्फ प्रोजेक्शन अगर जो करते हैं वो भी आपके सामने है। हमारा ये होता है कि हमारे जो इस वक्त तक प्रेसिडेंट जीते वो प्रोफेशनल, नाम ही हमारा ग्रुप का प्रोफेशनल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, जो जिनका काम ही अदालतों में पेश होना है और अदालतों में इंसाफ दिलवाना है। तो इसलिए हम उसी पे कारबंद हैं इंशाल्लाह। हमारा ग्रुप का जो विज़न है मैं उसी को लेकर चलूँगा, जो नैरेटिव है मैं उसी को लेकर चलूँगा, और ये मुल्क सलामत रहा, इस मुल्क में इंसाफ हुआ तो हम समझेंगे कि हमारी दुनिया और आखिरत संभल गई। बिल्कुल ठीक है। अभी ये यहाँ पे जिस टाइम आपने जस्टिस की बात की, रिफॉर्म्स की बात की, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे दुनिया बड़ा काम कर रही है, डिजिटलाइजेशन। तो क्या आप भी ऑटोमेशन की तरफ, जिस तरह अभी तो AI आ गया है, ई फाइलिंग आ गई है, तो इस हवाले से आप अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या समझते हैं कि इस सिस्टम को डिजिटलाइज भी प्रॉपरली नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि हम किताब से दूर हो गए। हमारे यंग वकला किताब से दूर हो गए, मोबाइल में बस किया, एक प्रपोजिशन लिखी, उसका रिजल्ट आ गया, देखा नहीं, और वो कॉपी पेस्ट करके आगे लगा दिया। हमें जब हमने अप्रेंटिसशिप की, या आज तक मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मुझे इन डिवाइसेस का मुझे पता ही नहीं। इससे ये फ़र्क पड़ा है। हाँ, ज़रूर आना चाहिए, वक्त के साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन उनमें आपकी अपनी लियाकत शामिल होनी चाहिए। आप अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि जी AI से आपने वो देना है, उसको एक पॉइंट उसने आगे से लिख दें कि वो आ जाना है प्रिंट आउट 1 सेकंड में, तो वो आपने कॉपी पेस्ट करके तो कोर्ट में दे देना है, तो वो तो फिर मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो ना हुई ना। बिल्कुल नहीं, लेकिन बैकलॉग कम करने के लिए जिस तरह कंप्यूटराइजेशन का यूज़ किया जा सकता है, ऑब्वियसली इन डिवाइसेस का तो हम कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन उनका सही इस्तेमाल हो, प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। तो मैं इसमें तो मैं हिमायत करता हूँ। बल्कि हमारी तो अभी लाइब्रेरीज चीफ जस्टिस साहब ने लास्ट ईयर मुझे भी उन्होंने दी थी, जब मेरी उनके साथ डेलीगेशन की मीटिंग्स थी, तो ये। और फिर दूसरी चीज़ एक और जो अलमिया है सबसे बड़ा
اس وقت آ گیا, دیٹ از ایلیویشن آف ججز. اب ایلیویشن آف ججز میں وہ جس طرح میں نے اسٹارٹ میں کہا ہے, اب اس سے نہ ہونے سے ابھی ہمارے ہزارہ کو گزشتہ 3-4 سال 5 سال سے اگنور کیا جا رہا ہے. میں لاسٹ ایئر پریزیڈنٹ تھا تو میں نے اسٹرائکس کی تھی کہ کیوں نہ ہزارے سے 10 آنریبل ججز لیے, ہمارے ہزارہ کے 8 نام تھے, ہمیں اگنور کیا گیا اور میں نے اس پہ اسٹرائک کی تھی. میرے یہ اوپوننٹ جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے بڑا اس چیز کو کیا کہ جی یہ اس طرح مطلب پریزیڈنٹ صاحب نے 3 دن اسٹرائک رکھ کے تو لیٹیگنٹس کا نقصان کیا ہے. تو ان کو میں نے کیا کہ سب نے ان کو یہی کہا تھا کہ جی انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں کیا, انہوں نے تو ہزارے کی بنیاد پہ بات کی کہ ہزارہ میں 8 نام تھے, کوئی ایک بھی اس قابل نہیں تھا. یہ چیزیں جو ہیں ہم نے یہ یونیفارمٹی یہ بیلنس یہ تبھی آئے گا جی جس وقت ہماری عدلیہ مضبوط ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک بڑا یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ کو اگر موقع ملتا ہے پھر میں وہی کویشچن کروں گا کہ آپ جوڈیشری میں پہلے ریفارمز لانا چاہیں گے کہ لائرز والے اس سسٹم میں پہلے؟ دیکھیں جی آبویسلی جوڈیشری میں ریفارمز آئیں گی تو آگے لائرز اس پیرائے پہ اپنے مدعا بیان کیا کریں گے, اپنی انٹرپریٹیشن کریں گے, اپنی پریزنٹیشن کریں گے. مجھے یہ پتہ ہے کہ جی سامنے جو بینچ میں جو موصوف بیٹھے ہیں وہ کتاب نہیں فائل یا لا کی بک نہیں دیکھ رہے, وہ چہرہ دیکھ رہے ہیں, تو پھر بالکل ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایک جنرل کویشچن ہے آپ کی اس مشن کے حوالے سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ابھی ایک وکیل صاحب کا میں انٹرویو کر رہا تھا, بڑے سینئر وکیل صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 90% جو کیسز ہوتے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں. تو ان کیسز کو روکنے کے حوالے سے جو فیک کیسز ہوتے ہیں یا جھوٹے کیسز ہوتے ہیں, کرمنل میں ہو سول میں ہو, تو ان کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ 2009 میں مطیب ایک فیڈرل جوڈیشل پالیسی بنائی تھی اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے, اور اس میں بڑا اچھا ایک اس میں سیکشنز آف لاز رکھی تھیں کہ جن میں یہ فریولیس لیٹیگیشن کا تھا. اس پہ انہوں نے کاسٹ لگائی تھی. آج سے 4-5 سال پہلے تک ہماری ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں زیادہ ہوتا تھا 5-7 سال پہلے تک, کہ وہاں جس وقت ججز کیس ان کے پاس آتا تو وہ اوریجنل جوڈیسیکشن میں ہو یا وہ اپیلیٹ جوڈیسیکشن میں ہو, وہ جس وقت دیکھتے تھے کہ ایک بندہ 15 سال سے لیٹیگیشن میں پڑا ہوا اور اینڈ یہ ہے کہ وہ بنتا ہی نہیں ہے, تو وہ ہیوی کاسٹ ڈالتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. بلکہ اس میں ان کے پاس پینل پارز بھی تھی, لیکن وہ اب وقت کے ساتھ جب سے یہ نیا ہمارا سسٹم آیا ہے وہ اس کو اب کوئی پرواہ نہیں, بس اب کیس ڈال دیں چلتا رہے گا. پہلے پوری اسکروٹنی ہوتی تھی جس کو پڑتال ہم لوگ کہتے ہیں, کیس کی پوری اسکروٹنی ہوتی تھی, ابھی بھی ہے, بکس میں ہے. ابھی آپ ایک سول سوٹ فائل کریں, وہ کورٹ کا سٹاف جو ہے اس کی اسکروٹنائز کرے گا, وہ دیکھے گا کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لگائے ہوئے ہیں, آیا وہ جینوئن ہے, فوٹو اسٹیٹس تو نہیں ہے, ٹیمپرڈ تو نہیں ہے. تو پھر یہ فیک کیسز آگے کیسے چلے جاتے ہیں اگر اسکروٹنی ہوتی بھی ہے تو؟ اس وقت تو وہ ہوتے تھے, اگر 1000 میں سے 5 ہو گئے تو ہوتے تھے. لیکن اس وقت تو 5 صحیح ہیں تو 995 جو ہیں وہ فیک ہیں. بالکل میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. ابھی مطلب ایک سسٹم چل چکا ہے. آپ تو ماشاءاللہ ان ہو نا, آپ تو پبلک کے ساتھ ان ہو اپنے میڈیا کے حوالے سے, آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. آج کل یہ خواتین کا خاص کر کے یہ جو سسٹم پھیل چکا ہے, یہ جو کیسز مطلب کیا کہتے ہیں غیر شرعی کیسز جو ہو رہے ہیں, شادی ہوتی ہے دوسرے دن وہ طلاق ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, یہ اس کی ریشو بھی بہت بڑھ گئی ہے. ریزن کہ ان کو پتہ ہے جی کہ اب یہ کمائی ہے ابھی بس, اور شادیاں ہوتی ہیں یا مرد کو خاتون جو جس سے شادی ہوتی ہے وہ اگر ویل آف ہے تو وہ پیسے نکالنے کے لیے وہ گیمیں شروع کرتا ہے. اگر مرد ویل آف ہے اور عورت کم ہے, عورت شروع ہو جاتی ہے. اور آپ ایبٹ آباد میں دیکھیں, میں تو لوور کورٹ کی پریکٹس کافی عرصہ ہو گیا نہیں کرتا, اس وقت بھی میرے ٹینڈور میں لاسٹ ایئر ڈسٹرکٹ اسٹیشن جج نے کہا کہ 7000 کیسز صرف تحصیل ایبٹ آباد میں فیملی کے پینڈنگ ہیں. 7000 بہت بڑا فکر ہے, بہت بڑا فکر ہے. ایک تحصیل, جی ایک تحصیل, جسٹ 1 تحصیل. جی جی بالکل. حویلیاں الگ ہے. تو ان چیزوں پہ سب پہ نیچرلی ان پہ بات میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ورک شاپس ہوں. جی بالکل, آن بورڈ کریں. ہماری لا اینڈ جسٹس پورا ڈپارٹمنٹ ہے, پوری منسٹری ہے. ایگزیکٹلی. ان کے ساتھ دینا کوئی بھی نہیں کرتا, ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں. مجھے نہیں یاد کہ مجھے کسی منسٹری کی طرف سے کہا گیا ہو, ناٹ ایز اے پریزیڈنٹ یا ریپرزینٹیو, نہیں.
یا کسی ہمارے سینئر کو بلایا گیا ہو، نہیں. اس لیے ان چیزوں کی ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اپنی الیکشن کی کیمپین آپ پاکستان کے مختلف صوبوں میں گئے، مختلف شہروں کی بارز میں گئے، وکلاء سے ملے، پورے اپنے اس ایکسپیرینس کے حوالے سے اوور آل ینگ لائرز کو، جتنے بھی لوگ آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں نے ایک ہی میسج ہے جی جو میں نے آبزرو کیا ہے اور جس سے میں بڑا مطمئن ہوں کہ اس وقت شعور آ چکا ہے. یہ سیاسی گروپس تو میں نہیں کہتا، یہ جو ہمارے بار کے گروپس بنے ہوئے ہیں، لوگ ان سے بالاتر ہیں اور وہ بالاتر ہو کر ابھی یہ سوچ رہے ہیں، خاص کر کے ہماری سینئر لاٹ ینگسٹر جو ہیں، وہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو ڈے 1 نہیں ہینڈی کیپ ان کو کر لیا جاتا ہے نا، خرید لیا جاتا ہے کہ تب ہم آپ کو انرول کروائیں گے. تو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کا نام لکھنا بھی بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے، تو وہ اس خوشی میں وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن جو میں نے آبزرو کیا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری لیگل فرٹیلٹی ابھی ارسپیکٹو آف گروپس وہ اس پہ آ گئے ہیں کہ ابھی یہ اس ملک کی جو حالت ہو کر دی گئی ہے یا مزید اللہ رحم کرے، ہم بہت خطرناک سٹیج پر آ چکے ہیں. فائنینشلی بھی، مورلی بھی ایک جنبہ ہے جو مسلط ہے اور وہ اپنی منمانیاں کر رہا ہے. وہ لوگ کل موٹر سائیکلوں پہ آئے تھے، آج ان کے پاس پلازے ہیں، نہ صرف پاکستان میں باہر ہیں. کہاں سے آئے؟ ہم بھی، میرے بھی 38 سال ہو گئے ہیں، حق حلال کی اپنی کام کر رہا ہوں، الحمدللہ عزت کی زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں بنا سکے، بنا ہی نہیں سکتے ہم حق حلال سے. سو میرا یہ ہے کہ جی رول آف لاء کے لیے آپ آئیں، اس کے اپنی رزق ہمارا تبھی حلال ہوگا کہ ہم پہلے اپنے ملک کے لیے انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنی جیب کے لیے نہ کریں. بالکل. تھینک یو سو مچ فار پلیئر اینڈ آنر. آئی ایم ریئلی گریٹفل. تھینک یو. جی آپ نے دیکھا کہ پروفیشنل گروپ سے سردار امان صاحب جو کہ ابھی اپنی کیمپین بھی کر رہے ہیں الیکشنز کی، وہ بات چیت کر رہے تھے. تو اگر کوئی بھی واقعہ ہو جاتا ہے تو 1-2 دن سڑکوں پہ نکل کے شور شرابہ کر کے کبھی بھی چیزیں بہتر نہیں ہوتی. اگر آپ نظام انصاف میں بہتری چاہتے ہیں تو ان باڈیز کے الیکشنز کو، اپنے جسٹس سسٹم کو پورے طریقے سے سمجھیں تاکہ خرابیوں کا پتہ چلے اور پھر ان پہ بات ہو سکے.